السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کے 21ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے بہت سارے ممالک کو تباہ کر دیا ہے جو اپنی دولت پر فخر کرتے تھے۔ وہ حویلی جن میں وہ مقیم تھے ان کے بعد ان میں سے کچھ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ در حقیقت ہم ان سب کے وارث ہیں۔ مکہ مکرمہ کے باشندوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے نام پر ملک بدر ہونے کے خوف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اسلام قبول نہیں کیا گیا تو وہ مکہ مکرمہ میں آرام سے زندگی گزاریں گے۔ تاہم قرآن انہیں یہ بتانے کے لیے تاریخ کے واقعات کا حوالہ دیتا ہے کہ ان کے خیالات کی کوئی اساس نہیں ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو یاد دلایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ تصور کیا تھا کہ وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنی رہائش گاہوں میں رہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ اچانک اور غیر متوقع آفات سے تباہ ہو گئے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو انسانوں کے لیے آرام سے رہنے کے لیے بنایا، لہٰذا انسانوں کی زندگی اور حفاظت کا حقیقی محافظ اللہ ہے۔ اس کے بھی بہت کچھ حقوق انسان پر ہیں۔ بحیثیت انسان ہمیں اللہ سے فضل اور ہر حالت میں مدد کی توقع کرنی چاہیے، اور اللہ کا غضب اور عذاب ہے جس سے اسی طرح ڈرنا ہے۔ قرآنی آیات ان لوگوں سے لا علمی کا انکشاف کرتی ہیں جنہوں نے قریش کی مدد طلب کی اور ان کے ظلم کے خوف سے اسلام سے روگردانی کی۔ اللہ ہی ہے جس نے دنیا کا انتظام کیا۔ اگر اللہ دنیا کے نظام میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو انسان اس کو نہیں روک سکتا۔ عاد اور سمود جیسی قوموں کو جنہیں ان کے کارنامے پر فخر تھا، اللہ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو دنیا سے تباہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ مضبوط ترین اور طاقتور سمجھے جاتے تھے تباہی سے نہیں بچ سکے اور کوئی ان کو بچا نہ سکا۔ کی سرزمین کو تب تک تباہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ کے آقا اس میں کوئی قاصد نہ بھیجیں جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور ہم کسی بھی ملک کے عوام ظالم ہونے کے بغیر اس ملک کو تباہ نہیں کریں گے۔ اللہ کی طرف سے زمین پر انسانوں کو پرامن زندگی کے لیے جو اصول مرتب طے کیے گئے ہیں وہ اچھے اخلاق، اچھے سلوک اور دیانتداری ہیں۔ ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے کے طور پر آئے ہوئے اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہر دور کے لوگوں کا رویے کے مطابق ان کی زندگی خوشی یا غمی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ یہ اصول اہل مکہ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ لوگوں کے موقف کا منتظر تھا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کسی قوم کو تب تک سزا نہیں دیتا جب تک ان کے پاس کوئی نبی نہ بھیج دے یا کسی اور ذریعے سے پیغام بھیج دے۔ یہ قوم یا شخص کے مستقبل کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کے ساتھ کون سا رویہ اپناتا ہے۔ نیکی کرتا ہے تو اچھا بدلہ، اور برائی کرے گا تو اس کا برے نتیجے کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ جب تک علاقے کے لوگ نیکی اور انصاف پر قائم رہتے ہیں تب تک انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا، لیکن جب کسی قوم کی پہچان ظلم اور ناانصافی بن جائے تو اسے ہر طرف سے مصیبت گھیر لیتی ہے۔ مذکورہ آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔